تو وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ بھی تم آگے بھیج رہے ہو اپنی جانوں کے لیے، خیر، دولت، مال، اسے تم پاؤ گے رب کے پاس، وہ موجود ہے، کہیں جائے گا نہیں۔ اور موجود بھی کس حالت میں ہوگا؟ یہ نہیں کہ اسی حالت میں ہو، ہوا خیرم واعظم اجرا، وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا۔ اللہ اسے پالے گا، پوسے گا، پروان چڑھائے گا۔ جیسے آتا ہے کہ ہر مرتبہ جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ جنت میں گویا کہ ایک درخت اس کے لیے لگا دیتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ کا کلمہ جو ہے ایک بیج بن کر جنت کی سرزمین میں پڑتا ہے، اور وہاں اس کے لیے ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور انسان جب جائے گا تو کہے گا میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، مجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو بتایا جائے گا کہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک مرتبہ کا جو تسبیح و تحمید کا جملہ ہے، اس نے یہاں ان درختوں کی شکل اختیار کی ہے۔ تو اللہ پالے گا، پوسے گا، پروان چڑھائے گا۔ وہ جو مال تم دو گے، اقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا۔ ایک تو یہ کہ وہ خود موجود اصل مال تمہارا، وہ بھی بڑھا چڑھا ہوا، اور جو اجر دے گا اللہ وہ تو بہت ہی بڑا ہوگا۔ یعنی یہ تو گویا کہ جو اصل مال ہے وہ لوٹایا جانا ہے بہت بڑھی ہوئی اور بہتر شکل میں۔ مزید یہ کہ تم نے اپنا مال میرے دین کے لیے خرچ کیا تھا، یا میرے لیے، میری رضا جوئی کے لیے صرف کیا تھا، تمہاری اس ہمت اور تمہارے اندر جو یہ عزیمت تھی، اس کا اجر جو ہے وہ علیحدہ ملے گا۔ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یہ سارا راستہ، یہ سلوک، اس کو طے کرتے ہوئے بہرحال جیسے کہ آتا ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، ٹو ایرر از ہیومن، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، کہیں معیار مطلوب کے مطابق آدمی نہیں رہتا، کہیں پاؤں پھسل جاتا ہے چلتے ہوئے تو فوراً آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ تو جو بھی کہیں کوئی کوتاہی تقصیر رہ گئی ہو اس کے لیے استغفار کرتے رہا کرو۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غفور اور بہت رحیم ہے۔ غفور جو ہے یہ فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی معاف فرمانے والا۔ رحیم صفت مشبہ ہے فعیل کے وزن پر، دوام رحمت، ہمیشہ اس کی رحمت کا سایہ جو ہے وہ ہمیشہ تم پر رہے گا۔ واللہ غفور الرحیم۔ اب اس آیہ مبارکہ کے بارے میں پہلی بحث تو یہ سمجھیے کہ اس کے زمانہ نزول کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ یہ آیت تخفیف ہے، جو حکم شروع میں آیا تھا اس میں تخفیف کی گئی۔ وہ حکم بہت سخت تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ تو بڑے جلال کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ اور بڑے ایمفیسس کے ساتھ حکم آیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے جدید جو لٹریری ایک اصطلاحات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اینٹی کلائمیکس ہے اس کا، یہ وہ کلائمیکس تھا تو یہاں یہ اینٹی کلائمیکس ہو گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ بھی کمزوریاں ہیں، یہ بھی کمزوریاں ہیں، تمہیں کبھی سفر کی ضرورت بھی پیش آئے گی، کبھی اللہ کی راہ میں قتال کا مرحلہ بھی آئے گا، کبھی مرض بھی لاحق ہو جائے گا۔ پھر ایک نظام ہے جس پر ہم نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور تمہارا جسمانی نظام جو ہے اس کی جو فزیولوجی ہے وہ ظاہر بات ہے اس نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، لہذا یہ نہیں کر سکتے تو تخفیف ہو رہی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ آیت تخفیف ہے، اس حکم میں نرمی کی گئی۔ البتہ یہ کہ یہ تخفیف کب ہوئی، یہ مسئلہ جو ہے بڑا ٹیڑھا ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان میں زیادہ قوی روایات اور زیادہ مؤکد روایات اور زیادہ جو حضرات کی طرف سے اس کی آئی ہے روایت، وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً فوراً ہی 8 مہینے بعد یا 12 مہینے بعد یا 16 مہینے بعد یہ حکم آ گیا۔ اور اس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ روایات میں آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں اور سنن ابی داود میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ یہ 1 سال کے بعد یہ حکم آیا ہے، اور اس حکم کی روح سے قیام اللیل فرض سے نفل کو منتقل ہو گیا۔ وہ فرض کا جو حکم تھا اس کی فرضیت ختم ہوئی اور اب اس کی حیثیت نفل کی ہو گئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے قول نقل کیا ہے جس میں سال بھی نہیں 8 مہینے کی بات ہے، 8 مہینے کے بعد یہ آیت آ گئی۔ اسی طرح ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عائشہ کا ایک قول کسی اور سند سے نقل کیا ہے اور اس میں 16 ماہ کہا گیا ہے۔
یہ تو 3 اقوال ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس میں چونکہ جو پہلی روایت ہے وہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، تو بڑی قوی حدیث ہے جس میں کہ 1 سال کی مدت معین کی گئی کہ وہ تخفیف کی آیت جو ہے ایک برس کے بعد آ گئی۔ پھر ایک روایت ہے ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں اور سنن ابی داؤد میں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی 1 سال کی روایت ہے۔ تو گویا کہ اب یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی رائے 1 سال کے بارے میں یہاں متفق علیہ ہو گئی، اور سنن ابو داؤد کے اندر یہ دونوں موجود ہیں۔ لیکن ایک قول ہے کہ جو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے دیا ہے حضرت سعید ابن جبیر کا، یہ ہے در حقیقت تابعین میں سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت 10 سال بعد نازل ہوئی۔ تو اب یہ گیپ بہت ہے، خیر 8 مہینے، سال، 16 مہینے، یہ تو ان میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل ہو سکتے ہیں، لیکن 10 سال کا فرق جو ہے یہ تو یقیناً یعنی ایک خاصا فصل ہے اس کے اندر، اور یہ حضرت سعید جو ہے اس پر بہت ہی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں 10 سال کے بعد نازل ہوئی۔ بہت سے مفسرین نے بڑی سہل انگاری کے ساتھ، اور ان میں خاص طور پر وہ حضرات کہ جن کو روایات سے کوئی خاص شغف نہیں، وہ بڑی سے بڑی روایت اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، تو یہ تو بیچاری چھوٹی روایات ہیں، تو انہوں نے بس 1-2 جملوں میں لکھ دیا کہ آیت مدنی ہے، اب اس پر بحث سرے سے کی ہی نہیں۔ مثلا خاص طور پر اس دور کے مفسرین میں سے مولانا مودودی صاحب نے تو پھر بھی کچھ بحث کی ہے، کچھ عقلی دلائل اس کے دیے ہیں کہ یہ جو ہے مدنی والی، یا یہ کہ کم سے کم یہ کہ 10 سال والی آیت جو ہے وہ زیادہ قرین عقل ہے، قرین قیاس ہے، لیکن یہ کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو بس کہہ کر بات فارغ ہو گیا کہ یہ آیت مدنی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی سند، کچھ نہیں۔ بہرحال ایک رائے ہے ان کی، اس رائے سے انہوں نے عقلاً جو ہے اس رائے کا استنباط کیا ہے۔ اب میں یہاں اپنی مشکل عرض کر رہا ہوں، میرا بہت عرصے سے ایک گمان تھا، اور وہ گمان یہ تھا کہ یہ آیت 2 حصوں میں ہو کر نازل ہوئی، یعنی جو شان نزول کی روایات ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی وقت کے اعتبار سے، اس میں ایک تطبیق پیدا ہو سکتی ہے اگر یہ بات کہیں ثابت ہو جائے کہ یہ آیت 2 حصوں میں نازل ہوئی، تو معلوم ہوگا کہ پہلے حصے کا تعلق جو ہے وہ 1 سال یا 8 مہینے یا 16 مہینے سے، اور دوسرے حصے کا تعلق جو ہے وہ 10 برس بعد، یا ہو سکتا ہے کہ مدنی دور کا بالکل آغاز ہو یا مکی دور کا بالکل اختتام ہو، اس لیے کہ 10 برس جب ہو جائیں گے تو وہ تو مکی دور کا تو اختتام تو ہو ہی جائے گا، کم سے کم سن 11 نبوی جو ہے جس میں کہ معراج کا واقعہ پیش آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وہ نظام پورا نماز کا آ گیا ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو وہ اگر 10 سال کا فصل مانا جائے تو سن 11 میں حضور کو معراج حاصل ہوئی ہے، اور اسی وقت یہ آیتیں اور سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس سے وہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ میرا گمان تھا، اور میں اس پر تلاش میں رہا، میں خاص طور پر میں نے تلاش کیا کہ کیا کسی بھی آیت کے بارے میں ہمارے پاس ایسی روایات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ وہ 2 حصوں میں علیحدہ نازل ہوئی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو استاد ہیں، ہمارے بڑے کرم فرما ہیں حافظ احمد یار صاحب، اور وہ ہمارے اس قرآن اکیڈمی کے ساتھ ان کی ایک مستقل وابستگی ہے، اور ان کا بڑا مطالعہ ہے، آج کل حکمت قرآن میں ان کا جو مضمون آ رہا ہے بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آیت کے بارے میں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ٹکڑا وہ ہے جو بعد میں نازل ہوا اور آیت میں شامل کیا گیا، یعنی یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ آیات بعد میں نازل ہوئی اور ان کو جگہ وہاں پہ لے آیا گیا، اس میں کی تو بہت سی مثالیں مضمون کی مناسبت سے وہ اس سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تھی ان کے ساتھ ان کو حضور حکم دیا کرتے تھے اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھ دو، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد درج کر دو، تو یہ تو بالکل متفق علیہ ہے، اس میں تو کوئی بات تھی ہی نہیں۔ میری تحقیق اصل میں اس نقطے پر تھی کہ آیا کبھی کوئی ایک آیت بھی 2 حصوں میں ہو کر نازل ہوئی، تو اس کی ایک بہت بڑی مثال انہوں نے دی کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کئی یعنی تفاسیر میں پڑھا ہے، اور آج انہوں نے مجھے اس کی پھر شام ہی کو، میں ان کے بہت پیچھے لگا ہوا تھا کہ آپ مجھے اس کی سند دیں، تو روح المعانی میں بھی اور ابن جریر طبری انہوں نے بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 95 کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا بعد میں نازل ہوا،
وہ آیت مبارکہ بہت مشہور ہے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اہل ایمان میں سے وہ لوگ کہ جو بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، قتال میں حصہ نہیں لیتے، اور غیر اولی الضرر ہے، کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی اندھے بہرے بھی نہیں ہے، کوئی لنگڑے لولے بھی نہیں ہے، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بہت بڑی فضیلت دی ہے، بہت بڑا درجہ بلند کیا ہے۔ یہ آیت جب پہلی مرتبہ نازل ہوئی ہے تو اس میں غیر اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے۔ ہوا یہ کہ تفصیل آئی ہے ابن جریر طبری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو ہے اس کی املا کرا رہے تھے زید ابن ثابت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے سیکریٹریز اور جو کاتبین وحی تھے ان میں سے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت مشہور ہے، تو وہ بھی موجود تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم بھی موجود تھے۔ حضور نے آیت جب املا کرائی تو اس میں یہ غیر اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے۔ آیت جو ابتداء وہ نازل ہوئی تھی جو حضور املا فرما رہے تھے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے اور وہ کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، برابر نہیں ہے۔ تو جب حضور نے حضرت زید ابن ثابت کو حکم دیا اور املا کرائی کی آیت لکھ لو، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی وہاں موجود تھے اس محفل میں، وہ نابینا تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں کیسے جہاد کروں، کیسے قتال کروں، میں تو نابینا ہوں۔ یعنی حسرت کی بات ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ میں تو پھر نچلے درجے میں رہ گیا، درجہ فضیلت پھر مجھے تو حاصل نہیں ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، وہ تو اللہ کی وحی جیسے آئی ہے ویسے ہی میں لکھوا رہا ہوں۔ جیسے معاملہ آپ نے یاد ہوگا سورہ مجادلہ کے شروع میں جو آیا ہے کہ وہ خاتون جن کے ساتھ کہ ان سورہ مجادلہ یہ ہے جس کے اندر کہ وہ معاملہ آتا ہے کہ ایک خاتون کو کہہ دیا ان کے شوہر نے کہ تم میرے لیے میری ماں کے مانند ہو، میری ماں کی پیٹھ کے مانند ہو، گویا کہ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور عرب میں یہ الفاظ کہنے کا مطلب ہوتا تھا کہ گویا کہ اب ہمیشہ کے لیے حرمت ہو گئی، بیوی حرام ہو گئی اس شوہر کے لیے۔ تو حضرت خولہ تھی وہ جن کے شوہر نے یہ کام کیا تھا، اب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یہ کر دیا ہے میرے شوہر نے، میں ان بچوں کا کیا کروں گی، میرا کیا بنے گا، میرے لیے کوئی راستہ نکالیے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ وحی نازل ہوئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ جب حضور نے معذرت کر دی کہ میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے اس کا، تو اب انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ حضرت خولہ نے، اللہ تو میری فریاد سن۔ اور دیکھیے یعنی اس واقعے پر اسی وقت وحی نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے بات سن لی ہے اس خاتون کی کہ جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، اور یہ کہ یعنی جھگڑنا یہی ہوتا ہے کہ وہ تو ایسے ہی کہہ دیا، غصے میں کہہ دیا، جیسے آج کل ہم لوگوں کے ہاں یہ واقعہ جی غصے میں 3 طلاقیں لکھ دی، تو ایسے ہی وہ بھی بیچاری کہہ رہی ہوں گی کہ ہی ڈیڈنٹ مین اٹ، یہ مطلب نہیں تھا اس کا، بس غصے میں کہہ دیا اس نے۔ تو حضور نے کہا نہیں، جب کہہ دیا ہے تو اب میرے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ تب وہ آیت نازل ہوئی اور اس کا حل اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نے جب یہ عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اس کا تو مطلب یہ کہ ہم تو پیچھے رہ گئے، پھر میں نابینا ہوں، میں کیسے قتال میں حصہ لوں؟ تو اسی وقت پہلے تو حضور نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اس کا حل نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسی محفل میں حضور پر وہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اور اسی مجلس کا وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت زید ابن ثابت بیٹھے تھے سیکریٹری کی حیثیت سے حضور کے ساتھ، تو حضور کی ایک ران جو ہے وہ کچھ ٹیک لگائے ہوئے تھی ان کی ران پر۔ اب جب وہی نازل ہوئی ہے تو حضرت زید ابن ثابت یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا بوجھ پڑا کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ میری ران پھٹ جائے۔ یہ میں واقعہ آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد یہ الفاظ آئے کہ غیر اولی الضرر کے الفاظ جو ہے یہاں پہ اس جگہ پر ایڈ کر دیے جائیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ یہ معاملہ جو ہے ان اہل ایمان کا ہے جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، نہ اندھے ہیں نہ بہرے ہیں نہ لنگڑے ہیں نہ لولے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے، وہ ان کا درجہ نہیں ہے اللہ کے ہاں جو ان کا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرتے ہیں۔ اس سے مجھے کچھ مسئلے کا حل تو مل رہا تھا کہ میں ایک جب مثال مل گئی ہے تو ایک گمان کرنے کے لیے گویا کہ انگلی رکھنے کی جگہ تو مل گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رہنمائی ہوئی ہے کہ میں اس زمانے میں پچھلے مرتبہ آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ ترتیب نزولی کے بارے میں گفتگو کی تھی
میں اس ترتیب نزولی کے ضمن میں مطالعہ کر رہا تھا. ایک تو پروفیسر محمد اجمل خان کی کتاب جس کا میں نے تعارف کرایا تھا، جو مولانا ابوالکلام آزاد کے سیکریٹری رہے تھے، ان کی پوری کتاب ہے، وہ بالکل ایک ریسرچ تھیسس ہے، اس پر انہیں پی ایچ ڈی مل جانا چاہیے تھا. وہ بہت عمدہ کتاب ہے، اگرچہ مجھے ان کی فائنڈنگز اور نتائج سے اتفاق نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ہی الاتقان کا میں مطالعہ کر رہا تھا، تو پروفیسر اجمل صاحب کی اس کتاب میں مجھے روایت ملی جس کو میں نے الاتقان جو امام سیوطی کی ہے اس کے اندر پھر اس کو ویریفائی بھی کر لیا. یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان سے ان کے ایک شاگرد نے سوال کیا، اور یہ اتقان میں ہے، موجود ہے، امام سیوطی اسے اتقان میں لائے مختلف حوالوں سے. اس میں ان کے ایک شاگرد نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ان سے سوال کیا ہے یہ مکی اور مدنی صورتوں کا. تو وہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ فلاں 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 صورتیں مکی ہیں، فلاں 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 صورتیں مدنی ہیں. اسی میں جب سورہ مزمل پر آئے تو الفاظ یہ ہیں کہ سورت مزمل جو ہے وہ پوری کی پوری مکی ہے سوائے 2 آیتوں کے. اور اس کے بعد الفاظ آئے ہیں ان ربک یعلم سے لے کر آخر تک 2 آیتیں قرار دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ہے الاتقان کی روایت کے مطابق. اور اسی لیے میں نے آج تمہیداً یہ عرض کر دیا تھا کہ گنتی جو ہے آیات کی وہ کوئی متفق علیہ شے نہیں ہے، اس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے. اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ 2 آیتیں جو ہے جن کو یہ ہم تو ایک ہی آیت ہمارے ان مصاحف کے اندر جو ہے اس کو شمار کیا جا رہا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ 2 آیتیں ہوں. کم سے کم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ روایت جو امام سیوطی جلال الدین سیوطی لائے ہیں الاتقان میں، اس کی روح سے یہ 1 آیت نہیں بلکہ 2 ہے. بہرحال میری جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ آیت ایک ہی ہے. یہی ترتیب مصحف کی جو ہے یہی میرے لیے سند کے درجے میں ہے. اختلاف کی گنجائش ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لیکن یہ کہ یہ آیت میرے نزدیک واللہ اعلم 2 حصوں میں اتری ہے. ایک درجہ بدرجہ تخفیف ہوئی ہے، پہلی تخفیف دوسری تخفیف. یہی وجہ ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن اور فقرؤوا ما تیسر منہ اس کی تکرار ہو رہی ہے. یہ خود ایک داخلی شہادت ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ 2 وقتوں میں 2 ٹکڑوں کے اندر نازل ہوئی ہے. اور پہلے ٹکڑے کے بارے میں وہ روایت 100% درست ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، ابن جریر میں بھی ہے، ابن ابی حاتم میں بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یا تو یہ 12 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد یا 16 مہینے بعد. اور یہی حضرت ابن عباس کا قول ہے ابو داود کے اندر. تو یہ گویا کہ پہلے حصے کے بارے میں ہے، یہ تخفیف اول ہے. یعنی وہ جو بہت سخت حکم تھا اس میں پہلے درجے میں ایک تخفیف ہوئی. اور وہ تخفیف کیا ہے اس کو اب نوٹ کر لیجئے. مقدار کی تعیین ختم ہو گئی. زیادہ مشقت پڑ رہی تھی 2/3 ہو، 1/3 ہو، نصف ہو، اس کا حساب کتاب کرنا. علم ان لن تحصوہ ہو، اس کا وہ حساب کتاب والا جو ہے ظاہری تقدیر جو ہے اس کے اعتبار سے. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اس کے اندر پہلی جو آئی ہے تخفیف اس میں اندر وہ الفاظ یوں نوٹ کیجئے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. یہاں تک یہ پہلی تخفیف ہے جو یا تو 8 مہینے بعد آ گئی ہے یا 16 مہینے بعد، اور اکثر روایات کے اعتبار سے اور اوسط بھی بن جاتا ہے 8 اور 16 کا 12، 1 سال. 1 سال پر اتفاق ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حصہ ہے جو 1 سال کے بعد نازل ہو گیا. اس میں تخفیف اول یہ ہوئی ہے کہ صرف جو ہے تعیین وقت کی تحدید کہ اتنا کم سے کم جو ہے پورا کرنا پڑے گا، جو کم سے کم 1/4 بنتا ہے لیکن عام قول کے مطابق ثلث بنتا ہے، اس کو پورا کرنا پڑے گا. اس کی گویا کہ وہ قید ختم ہو گئی. البتہ بقیہ حکم جو کتو باقی رہا. پڑھنا ہے، کھڑے ہونا ہے رات کو. البتہ یہ کہ فرض کیجئے کبھی 1 ہی گھنٹہ ملا کوئی حرج نہیں، کبھی 3-4 گھنٹے مل گئے، طبیعت کے اندر انشراح ہے، کھڑے رہے تب بھی کوئی حرج نہیں. وہ جو قید تھی کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو یہ آدھا یا آدھے سے زائد یا آدھا سے کم، یہ جو ہے یہ قید ختم ہو گئی. یہ ہے میرے نزدیک واللہ عالم. میں نے سارے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اس لیے کہ ان روایات کو اٹھا کر پھینک دینا ممکن نہیں ہے.
دلائل اگرچہ دوسرا حصہ جو ہے آیت کا اس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کا مکی دور میں اور شروع میں تو سرے سے کوئی گمان ہی نہیں ہو سکتا تھا، قتال فی سبیل اللہ، اور ابھی زکوٰۃ کا، ایتاء زکوٰۃ کا نظام، اور نماز کا بھی اقامت صلاۃ کے ساتھ حکم، یہ تو ابتدا میں تھا ہی نہیں۔ لہذا عقلی طور پر تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ تو کم سے کم 10 برس بعد کا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو، مدینے میں جا کر وہ نازل ہوا ہو، جیسے کہ بہت سے حضرات نے ایسے ہی سرسری طور پر بغیر کسی حوالے یا دلیل کے لکھ دیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں تطبیق ہو گئی دونوں کی، کہ پہلے تو یہ حصہ اترا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اس کے بعد تخفیف ثانی آئی ہے، اور یہ آئی ہے 10 سال بعد۔ یہ 10 سال بعد حضرت سعید ابن جبیر کا تعین کے ساتھ قول ہے، گمان لوگوں نے مدنی دور کا بھی کیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ عقلی اعتبار سے قوی ہے قول، وہ ایسا ہلکا قول نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ اس میں اب تبدیلی کیا آئی کہ ایک بدل تجویز کر دیا گیا، قیام اللیل کا بدل اب آیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اس لفظ بدل کو اب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اس کی اہمیت پورے طور پر آ جائے کہ وہ جو رات کے کھڑے ہونے کی تاکید، اور اب رات کا کھڑا ہونا کلیتاً نفل کے درجے میں آ گیا، یہ گویا کہ تخفیف ثانی ہے۔ رات کا کھڑا ہونا اب واجب نہیں، لازم نہیں، ضروری نہیں، صرف وہ نفل کے درجے میں رہے گا، اور اسی پر وہ آیت دلالت کر رہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ بلکہ اس میں تو ایک بحث اور بھی ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ آیا حضور کے لیے بھی یہ نفل رہا یا فرض رہا، اس میں اختلاف رائے ہے، لیکن یہ کہ یہ ثابت ہو گیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز کو قائم رکھو، اقامت صلاۃ کا اب یہ نظام آیا، اور یہ سن 11 میں نازل ہو گئی سورہ بنی اسرائیل، سن 11 نبوی، ابھی ہجرت نہیں آئی، ہجرت سے 1.5 سال تقریباً پہلے، اس میں یہ معراج کے وقت جو ہے سورت نازل ہوئی، نماز کو قائم رکھو سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کی گہرائی، تاریکی کی گہرائی تک، الی غسق اللیل۔ اب اس میں آپ کو معلوم ہے 4 نمازیں آ گئیں، اس لیے کہ سورج ڈھلتا ہے تو ظہر ہے، پھر اس کے بعد اور ڈھل گیا تو عصر ہے، غروب ہو گیا مغرب ہے، رات کی تاریکی گہری ہو گئی تو عشاء ہے۔ تو اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، 4 نمازیں، وقرآن الفجر، اور خاص طور پر یہاں بھی قرآن سے مراد جو ہے قرآن پڑھنا علیحدہ نہیں بلکہ نماز میں، فجر میں، اس لیے کہ فجر کی نماز میں زیادہ تلاوت جو ہے یہ مسنون ہے، حضور بھی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، تو یہ گویا کہ نماز کا نظام آ گیا۔ لیکن اس کے بعد وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں سے ایک حصہ کچھ اور جاگا کرو اس قرآن کے ساتھ، اس کی اب کوئی مقدار نہیں، کوئی تعین نہیں، البتہ یہ کہ اس میں تہجد بہی، فتہجد بہی، اس قرآن کے ساتھ جاگو، اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ سمجھیے، اس کو میں بعد میں مزید بھی عرض کروں گا کہ یہ اب نافلۃ لک، یہ ہے اضافی طور پر تمہارے لیے نفل ہے، اضافی ہے، اپنی مرضی پر ہے، خواہش پر ہے، کرو، یہ فرض نہیں ہے۔ فرض نمازیں وہی ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وقرآن الفجر، قرآن، اور یہ فجر کی نماز۔ تو گویا کہ تخفیف نمبر 2 جب آئی ہے، جو 10 برس کے بعد آئی یا مدنی دور میں آئی، اس میں 2 کام ہوئے کہ قیام اللیل کی فرضیت یا وجوب سرے سے ساقط، وہ صرف نفل کے درجے میں، البتہ اس کا بدل تجویز کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ اب آئیے اس مسئلے کی طرف کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری وقت تک فرض رہی ہے تہجد یا قیام اللیل؟ بعض حضرات کی رائے ہے کہ ہاں ایسا ہے، وہ نافلہ کا مطلب لیتے ہیں کہ وہ اضافی ہے فرض آپ پر، اضافی ہے واجب آپ کے حق میں، یہ معنی لیتے ہیں کہ 5 نمازیں سب کے لیے ہیں، اور ایک نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک اضافی نماز اور ہے جو آپ کے لیے لازم ہے، گویا کہ یہ حضور پر فرض ہی کے درجے میں رہی۔ اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، ان کا قول ہے، ان کے قول کو بہرحال بالکل نظر انداز کرنا ممکن نہیں، لیکن میں نے پوری بحث پڑھی ہے کہ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ ایک بہت بڑے صوفی تھے،
اور اہل تصوف کے ہاں تو جو تہجد کا معاملہ ہے اس کی بہت ہی اہمیت ہے اور بہت ہی اس پر زور ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بڑا توازن ہے۔ وہ فقیہ بھی تھے اور وہ صوفی بھی تھے، فلسفی بھی تھے، منطقی بھی تھے، اس طرح کی ایک جامعیت کبریٰ۔ اور یہ بہت زیادہ پرانے آدمی نہیں ہیں، تقریباً 200 برس پرانے اس دور کے آدمی ہیں، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ خلیفہ مجاز تھے میرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا، یہ اس کے بزرگ ہیں۔ اور ان کی بات ایک بڑی خاص نوٹ کرنے کی ہے، ہمارے ہاں آج کے دور میں یہ فرق جو پڑ گیا ہے ظرف کا، اگر کوئی شخص تفسیر لکھے گا تو اپنے نام سے معنون کرے گا اسے۔ میں اس وقت کسی تحقیر کے لیے نہیں کہہ رہا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تفسیر ثنائی ثناء اللہ نے لکھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، تفسیر ثنائی اس کا نام ہے، اپنے نام کے ساتھ اس کو منسوب کیا۔ لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھتے ہیں تو اسے تفسیر مظہری کہتے ہیں۔ اپنے جو استاد اور اپنے جو مرشد تھے میرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے اس کو معنون کیا، وہ تفسیر مظہری کہلاتی ہے، اگرچہ لکھی ہوئی وہ میرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ شہید کی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور وہ فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں۔ انہوں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ انہوں نے حتمی رائے جو ظاہر کی ہے، جس سے مجھے بھی اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کے لیے بھی تہجد نفل ہی کے درجے میں رہی۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے التزام کیا ہے، آپ نے پابندی کی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں وہ یہ ہیں، اور بڑے انہوں نے ڈٹ کر اپنی رائے ظاہر کی ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مقابلے میں رائے لانا، اس کے لیے جب تک کہ دلائل بہت قوی نہ ہو، ظاہر بات ہے کوئی محتاط آدمی جو ہے وہ تو بات نہیں کہے گا۔ میں بھی شاید نہ کہتا اگر یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی نہ ہوتی۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ آپ کے اوپر لازم ہوتی تو نافلۃً لکا نہ ہوتا، بلکہ نافلۃً علیک ہوتا، اس لیے کہ فرضیت جو ہوتی ہے اس کے لیے تو اعلیٰ آتا ہے۔ لام جو ہے حق میں ہونا جو ہے وہ کسی شے کا وجوب، وہ تو در حقیقت ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ دیکھیے وہ آیت مجھے یاد آ گئی کہ نماز تو اہل ایمان کے ذمے ہے، لازم ہے، فرض ہے، کتابا موقوتا، وقت کے تعین کے ساتھ جو طے کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آیا ہے نافلۃً لک، ایک دلیل تو یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ پھر کیوں حضور کے لیے خاص طور پہ ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ تہجد تو پھر سب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بھی نفل ہے، تو کیوں کہا گیا؟ اس کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور بعض جو یعنی تابعین میں سے مفسرین ہیں ان کا حوالہ دے کر ان کی سند سے، کہ اصل میں فرق یہ ہے کہ عام مسلمان کے لیے تہجد کی نماز اس کی سیئات کا کفارہ بنتی ہے، جبکہ حضور کے لیے معاملہ جو ہے تہجد کی نماز وہ آپ کی کوئی خطاؤں کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اس آیت میں فرمایا گیا عَسَىٰ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ مقام محمود جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو فائز فرمائے گا۔ اس کے حوالے سے یہ نفل جو ہے آپ کے لیے، اس کو آپ اس کا التزام رکھیے، اگرچہ فرض نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نفل۔ تیسری دلیل جو بہت قوی ہے وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ انہوں نے حضور سے یہ عرض کیا تھا کہ حضور آپ اتنی مشقت کیوں جھیلتے ہیں اپنے اوپر؟ آپ کے تو قرآن مجید میں وہ آیت اتر چکی تھی، لقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی کوئی خطائیں اول تو ہے نہیں، گناہ ہے نہیں، گناہ کا تو سوال نہیں۔ کوئی فرض کیجئے ایسا ہو گیا ہو کہ کہیں راجح پر مرجوح کو ترجیح دے دی گئی ہو، کہیں کسی طرح کا معاملہ ہو گیا ہو، ناجائز کا تو سوال ہی نہیں، حرام کا امکان نہیں۔ اگر کہیں کوئی خطا جسے کہا جا سکے آپ کے مقام کے اعتبار سے خطا اگر ہے بھی تو اللہ معاف فرما چکا، اگلے بھی پچھلے بھی، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں جھیلتے ہیں کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں؟ اس کے تو یہ بھی کیفیت ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس ہی فرماتے ہیں، وہ چونکہ چھوٹے تھے، بچے تھے، ایک روز حضور کے گھر چلے گئے، رات وہیں سوئے۔ جب رات کو حضور کھڑے ہوئے، اب یہ بھی چپکے سے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے جو شروع کیا تو پہلی رکعت کے اندر ہی سورہ بقرہ بھی پڑھی، سورہ آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی، 5.25 پارے پڑھ لیے۔ یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ میرا کئی مرتبہ جی چاہا کہ میں نیت توڑ کے کھسک جاؤں، اس لیے کہ بچے تھے ابھی، وہ انہوں نے اپنی اس کیفیت کو چھپایا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی مشقت جو ہے اپنے اوپر اتنی جھیلتے تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی کیوں اپنے اوپر مشقت اتنی جھیلتے؟ تو حضور نے جو جواب دیا وہ یہ نہیں تھا
کہ یہ تو مجھ پر فرض ہے، لازم ہے، بلکہ فرمایا یہ بڑی مشہور حدیث ہے، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میری طرف سے تطوعاً، در حقیقت اللہ نے جو مقامات بلند مجھے عطا فرمائے ہیں یہ اس کا شکرانہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ تین دلیلیں دے کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تعین کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ در حقیقت نفل ہی ہے، حضور کے لیے بھی نفل، باقی سب لوگوں کے لیے بھی نفل۔ تو دوسری جو تخفیف آئی ہے، اور پہلی میں بھی اس میں یہ کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اس کے ضمن میں بھی چند اقوال میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد پنج وقتہ نمازوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہی اس سے مراد ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ظاہر بات ہے کہ اقامت صلاۃ کے ساتھ جب اس کو جوڑ دیا گیا تو نماز جو ہے ہر نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ قدر قلیل جو ہے یا قدر اقل اس درجے میں تو اس حکم کے اوپر اس کی تعمیل، اس پر عمل کرنا جو ہے وہ محض پنج وقتہ نمازوں کے اندر قرآن پڑھنے سے بھی بہت سے حضرات کے نزدیک اس حکم کی تعمیل ہو جاتی، وہ اس سے علیحدہ کوئی حکم نہیں ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں قرأت در حقیقت مراد ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی ایک رائے یہ تھی کہ پنج وقتہ نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، گویا کہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ خاص طور پر مغرب اور عشاء، کیونکہ یہ دو نمازیں شب کا حصہ ہیں، اور میں آپ کو وہ روایت پہلے سنا چکا ہوں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی روایت جو ان کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین ابن علی جو زین العابدین مشہور ہے، امام زین العابدین، ان کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ وہ ناشئۃ اللیل کا مطلب سمجھتے ہی تھے، مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقفہ، کہ گویا کہ یہ آغاز ہے، رات کے ابھار کا وقت ہے، رات اٹھ رہی ہے۔ جیسے کہیں کوئی طوفان اٹھتا ہے تو ظاہر بات ہے جب وہ پوری شدت کو پہنچ جاتا ہے اس کو نہیں بلکہ ناشیہ کہیں گے جبکہ وہ اٹھ رہا ہے، ابھی طوفانی آثار جو ہے، تو رات شروع ہو چکی مغرب کے ساتھ۔ تو گویا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے جہری ہے، ظہر اور عصر میں اول تو یہ کہ کم ہے، 2 رکعتوں میں ہے، 2 میں نہیں ہے، دوسرے یہ کہ وہ جہری نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بعض حضرات کی رائے یہ کہ یہ در حقیقت فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو اس میں در حقیقت مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تمہارے لیے آسانی سے ممکن ہو، یعنی پنج وقتہ نمازوں میں یا خاص طور پر مغرب اور عشاء کی نمازوں میں۔ یہ میں نے سارے اقوال آپ حضرات کو سنا دیے اور اپنی رائے بھی عرض کر دی ہے کہ میرے نزدیک یہ آیہ مبارکہ 2 حصوں میں نازل ہوئی، روایات کی تطبیق بھی اسی طرح بنتی ہے، عقل اور منطق کا تقاضا بھی، کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو 3 چیزیں آ رہی ہیں یہ ابھی ابتدائی دور میں 1 سال کے بعد تو ان کا کوئی گمان نہیں تھا، اور ایک اچانک سی ایک بات سامنے آتی اس وقت، اگرچہ سیکون ہے مستقبل کا ہے، لیکن سین کے ساتھ جب مستقبل آتا ہے تو مستقبل قریب ہوتا ہے، سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون، تو سین کے ساتھ یکون ہے یہاں پر، تو اس کے معنی ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سن 11 میں نازل ہو گئی ہو جبکہ سورہ بنی اسرائیل نازل ہوئی، یا اس کے بعد بھی مکے کے اندر نازل ہو گئی ہو، یا یہ کہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہو، اور اس میں وہ 3 چیزیں جو ہیں، بیماری، اللہ کی راہ میں جہاد و قتال، اور تجارت کے لیے سفر کے لیے باہر نکلنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بنا پر اب وہ قیام اللیل کا معاملہ وجوب کے درجے سے بالکل خارج کر کے اسے نفل کے درجے میں لے آیا گیا۔ لیکن یہ کہ یہاں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، اس پر پھر زور دے رہا ہوں، بدل ہے یہاں پر، اور یہ بدل ہے در حقیقت اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اللہ کے دین کے لیے قرض حسنہ دینا، اللہ کو قرض حسنہ دینا، خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ یہ جو قیام اللیل ہے اس کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ افراط و تفریط ہے، اب میں آخری بات جو ہے اس کے بارے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک رائے تو بڑی انتہائی آئی تھی کہ یہ حضور پر بھی ابتدا میں بھی فرض نہیں تھا، اس لیے کہ دلیل یہ دی گئی کہ جو حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ عنہما علیہما، ان دونوں نے یعنی گویا کہ یہ رائے دی ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، الا قلیلا میں کوئی شب اگر پوری رہ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پھر وہ فرض جو روز کی بات ہوتی ہے اگر اس ترجمے کو مانا جائے تو وہ فرض عین کے جو ہر دن لازم ہے وہ گویا کہ ان حضرات کے نزدیک حضور کے لیے بھی شروع سے نہیں تھا۔
میرے نزدیک یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو اہتمام ہے اور جو زور دیا گیا ہے، جس قدر کے اس کے اندر تاکید ہے، اس کے اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعتاً واجب کے درجے میں تھی، فرض کے درجے میں تھی۔ اگرچہ فرض اور واجب اور سنت اور نفل یہ جو ہماری فقہی اصطلاحات ہیں، ان کا ابھی کوئی وجود نہیں تھا، یہ تو پھر بعد میں چیزیں جو ہیں مرتب کی گئی ہیں اور مرتب کر کے ان کے لیے اصطلاحات وضع کی گئی ہیں، وہاں تو حکم تھا، لیکن جس تاکید کے ساتھ حکم ہے، جس شان کے ساتھ حکم ہے، جس اہتمام کے ساتھ حکم ہے، جس ایمفیسس کے ساتھ حکم ہے، اس میں ہمارے لیے وجوب اور فرضیت ہی کا نقشہ سامنے آتا ہے، اس سے کم کا نہیں۔ لیکن دوسری بات کہ آیا یہ صحابہ کے لیے بھی فرض تھی؟ تو معلوم ہوا قطعیت کے ساتھ کہ نہیں تھی۔ یہ قطعیت کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جب وہ آیت آئی ہے پہلی، جس کے اندر کے تخفیف اول ہوئی ہے، تو طائفۃ من الذین معک ہے، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت۔ اگر یہ فرض کے درجے میں ہوتی تو سب ساتھی کر رہے تھے، لہذا یہ تو دلیل قطعی ہے، برہان قطعی ہے کہ اس کے اندر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ سب کے لیے لازم ہو، بلکہ یہ کہ یہ جو بھی صحابہ کر رہے تھے یہ در حقیقت کر رہے تھے تطوعا اور اتباعا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اتباع کا جذبہ اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کا جذبہ، مثبت جذبہ ہے، اس میں کر رہے تھے، ورنہ یہ کہ ان کے لیے لزوم نہیں تھا، ان کے لیے وجوب نہیں تھا۔ لزوم وجوب جو بھی تھا وہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ البتہ انہوں نے کیا ہے، وہ کیا تطوعاً کیا ہے اور اتباعاً کیا ہے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ بھی پچھلے درسوں میں بات آ چکی ہے کہ اس کی حکمت کیا تھی، غرض و غایت کیا تھی، کیوں تھا یہ حکم۔ اس میں اکثر مفسرین نے جو بات لکھی ہے اگر وہ سامنے رکھی جائے تو پھر اب تو اس کی سرے سے کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، قیام اللیل کی۔ یہ میں بڑی ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کو عجیب لگے گی، اس لیے کہ اکثر حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس کا مقصد تھا تحمل وحی کے لیے آپ کو تیار کرنا، وحی نبوت کا بوجھ، وحی نبوت کا ثقل، وحی نبوت کا، اس پہ پھر وہ ساری روایات آتی ہیں جو آج میں نے آپ کو سنائی بھی ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ران کے اوپر اتنا بوجھ پڑا، اگر آپ حضور سوار ہوتے تھے اونٹنی پر تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، اپنا سینہ جو ہے زمین سے ٹیک دیتی تھی، اور شدید سردی کے موسم میں بھی آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے اور قالود ہو جاتی تھی آپ کی پیشانی، گرمی کا احساس۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہیں، جو کہ طبعی کیفیات ہیں یا جسمانی کیفیات ہیں، یہ ایک فزیکل گویا کہ برڈن تھا وحی کے اندر، اس کے لیے وہ روایات ہیں لائی گئی ہیں۔ بلکہ ایک زمانے میں میری تقریر کو شائع ہوئی تھی میثاق میں، جس میں میں نے دوسرا نقطہ نظر بیان کیا تھا کہ یہ اصل میں دعوت کے لیے خصوصی التزام تھا کہ اب آپ کو دعوت دینی ہے، آپ پر وہ قول ثقیل آنے والا ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ، نہیں، قم فانذر وربک فکبر، یہ اس کے لیے تیاری تھی۔ جب میں نے یہ رائے بیان کی تو کراچی میں تھانوی حلقے کے ایک بہت اہم نامور عالم ہیں مولانا شمس الحسن صاحب، اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ عزیزوں میں سے بھی ہیں، تھانوی ہیں، اور وہ خطیب ہیں جامع مسجد خضرا، کراچی کے جو جامع مسجد خضرا جو سیکریٹریٹ کے ساتھ ہے، کراچی میں جب پرانا سیکریٹریٹ ہوتا تھا، اس کے خطیب ہیں بہت عرصے سے، طویل عرصے۔ انہوں نے مجھے بہت سخت خط لکھا کہ یہ تم نے بالکل نئی بات کہہ دی ہے، مفسرین نے یہ بات کہی نہیں۔ مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت انا سنلقی علیک قولا ثقیلا جو ہے اس کے معنی ہے وحی کا ثقل، اور وحی کے ثقل کے لیے در حقیقت تیار کرنا تھا۔ تو اب یہ اگر بات مان لی جائے تو پھر تو معنی یہ ہے کہ کسی اور کو تو ضرورت ہی نہیں، وحی کا دروازہ تو بند ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت ختم ہو چکی، پھر تو یہ حکم خالصتاً صرف آپ کے لیے تھا، اس کے سوا جو ہے اس میں دوسرے کے لیے کوئی حصہ لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ تطوعاً تو آدمی جو چاہے کرے، لیکن اس کی ضرورت جو ہے وہ گویا کہ نہیں رہتی اگر وہ قول مانا جائے۔ تو اسی لیے میں نے عرض کر چکا ہوں تفصیل سے یہ کہ یہ قول میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں میرے نزدیک مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے جو بات لکھی ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور جسے کچھ اور مفسرین نے بھی ذرا دبی دبی زبان میں، قدیم مفسرین نے بھی وہ بات کہی ہے، لیکن یہ ہے کہ دبی زبان میں کہی ہے، کچھ اور باتیں بیان کر کے ایک رائے یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ مولانا حمید الدین فراہی نے بالجزم یہ بات کہی ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کے معنی در حقیقت کیا ہے کہ وہ آیتیں جو اترنے والی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر،
تو میری رائے بھی یہی ہے۔ اس رائے کے اعتبار سے قیام اللیل کی اصل جو غرض و غایت ہے، اس کی جو حکمت اور مصلحت ہے، وہ کیا ہے؟ میرے نزدیک اس کے ساتھ ملا ہوا تھا ترتیل قرآن کا معاملہ، صرف قیام اللیل نہیں تھا۔ میں نے دو باتیں گنی تھی، خارجی احکام، قیام اللیل اور ترتیل قرآن، اور دو گونا اس کے بعد جو فرمایا کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان آیات کو جمع کیا جائے تو تین مقاصد تھے اس قیام اللیل کے۔ نمبر ایک، نفس کو کچلنا اور کچلنا، ایسا نہ ہو کہ یہ افعی کبھی اور ڈس جائے۔ سانپ کو آپ اچھی طرح کچلتے ہیں کہ کہیں یہ کسی اور مرحلے پر کہیں اگر اس میں کوئی جان رہ گئی تو یہ ڈنک نہ مار دے۔ اس کے لیے کہ اس کو اچھی طریقے سے رات کا اٹھنا جو ہے، قیام اللیل در حقیقت رات کو نیند جو ہے توڑ کر کچھ سونے کے بعد اٹھنا، وہ جو اسی کے لیے پھر وہ لفظ بعد میں تہجد آیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد، اور ناشیہ کے یہی معنی بعض حضرات نے لیے ہیں کہ نشا کے معنی اٹھنا، تو سونے کے بعد اٹھنا اس سے مراد ہوگا۔ بہرحال میرے نزدیک پہلا مقصد تھا نفس کا کچلنا، اشد وطن، اپنے نفس کو پامال کرنا، کچلنا، اس لیے کہ نفس پر یہ قیام اللیل بہت شاق گزرتا ہے۔ نمبر دو، قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا، یہ ہے ترتیل قرآن کا مقصد، کہ بار بار پڑھو، اس کو دہراؤ، پھر پڑھو، پھر دہراؤ، رکو، ٹھہرو، تدبر کرو، غور کرو، اس کے کیفیات، اس کے انوار کو اپنے اندر جذب کرو، جس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا، یاد ہوگا، ہیمر کرنا، اس کو ہیمر کرو، اپنے اندر اتارو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعا و مناجات، اس لیے کہ نماز بہرحال صرف قرات پر مشتمل نہیں ہے، تسبیح و تحمید بھی ہے، اس میں تذکرہ بھی ہے، اس میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اس میں دعا ہے، مناجات ہے، تو اس میں جو دعا کا وقت ہے، اقوم و قیلہ کے نزدیک کا مفہوم میرے نزدیک قریب ترین یہی ہے کہ اس وقت جو بات نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، چونکہ کوئی تشویش طبیعت میں نہیں ہوتی، کوئی آدمی ادھر ادھر کسی چیز سے ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ جو ہے ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا، ایک تو نفس کو کچلنے میں، اور نمبر دو، بات جو ہے وہ سیدھی نکلتی ہے، یعنی دو طرفہ معاملہ ہے۔ اللہ کے کلام کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، اپنی دعا ہے جسے اللہ کی طرف بھیجنا ہے، اللہ کی طرف اس کو اٹھانا ہے، اس کے اندر نشا کی ایک کیفیت جو ہے، نشا، اٹھنا، ابھرنا، تو یہ جو بات اوپر جائے گی۔ اب یہ دیکھیے، اسی میں ایک اپنے ذوق کی بات کہہ رہا ہوں، نماز میں قرآن مجید کی قرات اور سورہ فاتحہ کی قرات میں جو حضرات میرے پیچھے کبھی نماز پڑھتے ہیں، میں کوئی قاری تو نہیں ہوں، لیکن میرا اپنا جو انداز ہے اس میں شاید انہوں نے نوٹ کیا ہو، نہ کیا ہو تو اب میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں، اور ایک تھڑا سا ہوتا تھا ہاسٹل میں، وہاں میں نماز پڑھاتا تھا، اس وقت سے ایک کیفیت اور ایک دلیل کے ساتھ میرے سامنے، جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہ گویا کہ کیفیت ہونی چاہیے جیسے کسی بڑی عظیم ہستی کے سامنے آپ بہت ہی لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ کوئی درخواست پیش کر رہے ہیں۔ لیکن جب اس کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور باجماعت جب آپ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ اس وقت آپ نمائندے ہیں پوری جماعت کے، دعا کرنے میں اپنے رب کے سامنے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں جب تک وہ التجا کا انداز نہ ہو، دعا کا انداز نہ ہو، اس میں ایک جیسے درخواست پیش کی جانی ہے، اس انداز کے اندر نہ پڑھا جائے تو وہ صحیح کیفیت نہیں ہے۔ لیکن جب اب آگے آپ قرات پڑھتے ہیں، وہاں گویا کہ اب آپ نمائندگی کر رہے ہیں، اللہ کے فرمان سنا رہے ہیں اپنے مقتدیوں کو، وہاں اس میں جلال اور اس کے اندر جو ہے وہ انداز جیسے کہ فرمان شاہی سنایا جا رہا ہو، پروکلیمیشن، ڈنکے کی چوٹ جیسے سنایا جاتا تھا، کوئی آتا تھا کوئی پروکلیمیشن کرنے والا اور پہلے وہ بجاتا تھا ڈھول اور پھر کھڑے ہو کر زور شور کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، یہ فرمان شاہی ہے۔ تو میرے ہاں یہ آپ کو فرق ملے گا کہ سورہ فاتحہ میں گویا کہ امام اپنے مقتدیوں کی نمائندگی، خود اپنی بھی اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے جناب میں درخواست پیش کر رہا ہے، اس میں عاجزی، تذلل، تضرع اور ایک التجا کی کیفیت ہونی چاہیے۔ باقی قرات جو ہے اس کے اندر گویا کہ اب آپ فرمان خداوندی پہنچا رہے ہیں ان کو جو پیچھے کھڑے ہیں، اور اس میں جو کیفیت ہے وہ جلال والی بات جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ جو ہے مناسبت رکھنے والی ہے، یہ ہے در حقیقت۔ اس میں میرا ذہن ادھر کیوں منتقل ہوا اس وقت کہ میرے نزدیک یہ قیام اللیل میں جہاں ایک طرف فزیکل پہلو ہے اپنے نفس کو کچلنا، وہاں دوسری طرف جو یہ دو پہلو ہیں اس کے کہ اللہ کے کلام کو اپنے اندر جذب کرنا، یہ ترتیل ہے۔
رتل القرآن ترتیلا، اس کو جذب کرنا ہے، ہیمر کرنا ہے۔ دوسری طرف اپنی دعا ہے، اقوم قیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ دوسری مصلحت ہے کہ دعا سیدھی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ کیفیت ظاہر بات ہے کہ جتنی اس قیام اللیل اور تہجد میں ہو سکتی ہے وہ عام حالات میں میسر نہیں آ سکتی۔ اب یہ تو ہے ایک طرفہ، گویا کہ نتیجہ کیا میں نے نکالا، اس قیام اللیل کی ضرورت ہر داعی کو ہے، داعی بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کا اہتمام، یہ تینوں کام اس کے لیے ضروری ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو صرف اس فرسٹ لیول پر زندگی بسر کر رہا ہے، خود اپنا نماز روزہ ٹھیک اور حرام کو چھوڑ دیا اور فرائض وہ پورے کر رہا ہے، فرسٹ لیول ہے وہ جو 3 منزلہ عمارت ہے جو فرائض دینی کی اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ دوسری منزل ہے دعوت، تبلیغ۔ تیسری منزل ہے اقامت، اسلامی انقلاب، دین کا غلبہ، جد و جہد، جہاد۔ تو بقیہ 2 منزلیں جو ہیں پہلی منزل کے لیے ضروری نہیں ہے، دوسری منزل جو ہے دعوت اور اقامت، اس کے لیے پھر یہ لازم کے درجے میں ہے، کم ہو زیادہ ہو اس کی مقدار کیا ہے کیا نہیں ہے، کبھی رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ اپنے فلسفے کے اعتبار سے داعی کے لیے ضروری ہے، وہ داعی بڑا ہو وہ داعی چھوٹا ہو۔ البتہ اب اس کی یہ تو ہے ایک طرف کی بات ہے، اس میں جو اہمیت بعض حضرات نے کم کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ صرف تحمل وحی کے لیے تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں رہی، اس کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس لیے ہے کہ جسے بھی دعوت دینی ہے اس کے لیے یہ تینوں کام ضروری ہیں۔ عام مسلمانوں سے بڑھ کر اسے اپنے نفس پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا، نفس کو کچلنا ہوگا، اور اپنی مناجات اللہ کے ساتھ اس کو امپروو کرنا ہوگا، اس کی کیفیت جو ہے اس کے اندر ترقی کرنی ہوگی، اور قرآن کو اپنے اندر اتارنا اور جذب کرنا، یہ بھی جتنا اس کے لیے ضروری ہے عام لوگوں کے لیے اتنا ضروری تو نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے ہر داعی، اور داعی سے اوپر ہے منزل پھر اس شخص کی کہ جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہو، ان کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو تفریط ہوئی ہے ایک اور پہلو سے، بلکہ افراط کہنا چاہیے، تہجد کے اعتبار سے افراط، یہ تفریط تھی جو میں نے رکھی آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ بہت غلط تصورات اس کے بارے میں لوگوں میں موجود ہیں۔ نمبر 1 میں ایکسٹریم سے چل رہا ہوں، کچھ ہمارے ہاں ملنگ قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور ہیں ہر دور میں، جو نماز پنجگانہ سے سروکار نہیں تہجد پڑھتے، اس سے خاص شگف ہے۔ اور میں یہاں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خود علامہ اقبال کا حال یہ تھا، نماز کے لیے اہتمام ان کا وہ کہ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو، یہ تو ثابت ہے، کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ وہ نماز مسجد میں پڑھتے تھے۔ ان کے بیٹے نے بھی روض کوثر میں جو کچھ لکھا ہے، بیٹے سے زیادہ تو قریب سے جاننے والا کوئی نہیں، تو وہ صرف عیدین کی نماز کے لیے کہا، جمعے کی نماز کی بھی انہوں نے صراحت نہیں کی۔ میں یہ گمان کرتا تھا کہ جمعوں کے لیے تو جاتے ہوں گے، لیکن یہ کہ جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے رود کوثر میں جو صراحت کی ہے وہ صرف یہ کہ عیدین کی نماز کے لیے وہ ضرور جاتے تھے باجماعت، بس۔ لیکن یہ کہ یہ در حقیقت بہت بڑی، لیکن یہ کہ صبح جاگتے تھے، صبح کے جاگنے کا ان کے اپنے خطوط کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ خیر علامہ اقبال کا ذکر یہاں آ گیا، اس کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے۔ میں ملنگوں کی بات اس وقت کر رہا تھا کہ یہ ملنگ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بقیہ نمازوں سے سروکار نہیں لیکن تہجد پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس اصل نماز یہی۔ یہ گویا کہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے، گمراہی کی انتہائی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔ پھر میں نے بعض جگہ پر یہ دیکھا ہے، بلکہ اکثر جگہوں پر دینی اداروں میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا، دینی جماعتوں میں بھی نظر آئے گا کہ نماز باجماعت 5 وقتہ کا وہ اہتمام نہیں ہوتا۔ بڑی تیزی سے ہلکی پھلکی سی قرات، تیزی کے ساتھ نماز پڑھی، اس میں وہ نہ تعدیل ارکان کا معاملہ ہو رہا ہے، نہ اس کے لیے بعض بڑے بڑے جلسوں میں تو دیکھا گیا ہے کہ وہ لاؤڈ سپیکر بھی بعض حضرات چونکہ نہیں لگاتے ہیں تو وہ مجمع لاکھوں کا ہے، اور عجیب افراتفری ہے کہ کوئی سجدے میں ہے تو کوئی کھڑا ہو گیا، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ افراتفری۔ نماز باجماعت کا جو اہتمام ہونا چاہیے در حقیقت، اسی لیے میں نے بار بار لفظ استعمال کیا تھا کہ بدل یہ ہے، یہ بدل ہے، اور اس کی اہمیت، اس کا فلسفہ، اس کی جو بھی اس وقت ایمفیسس ہے ہمارے دین کے اندر، اس کے مقابلے میں تہجد کا کوئی مقام نہیں۔ زمین و آسمان کے فرق کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا زور اس پر ہونا چاہیے، قامت صلاۃ کا جتنی مرتبہ حکم آیا ہے، قیام اللیل کا تو ایک حکم تو یہاں آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے صرف تہجد کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ میں، باقی پورے قرآن مجید میں زور، تکرار، اعادہ،
ایمفیسس وہ تو در حقیقت اس نماز پنجگانہ نماز باجماعت کا ہے، تو اس کی طرف دھیان نہیں، لیکن یہ کہ وہ راتوں کو جاگنے کا معاملہ اور تہجد جو ہے اس کی طرف وہ بھی اب پسندیدہ شے ہے جو بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، ریشیو پروپورشن بگڑ جائے گی تو پورا مزاج بگڑ جائے گا، پورا اس کے پھر نتائج اور اثرات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ پھر ایک تیسری بات کیا ہے جو تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، التزام کرتے ہیں، وہ تہجد کی روح سے سرے سے ناواقف ہیں اکثر و بیشتر۔ وہ نماز کی تو 8 رکعتیں پڑھ لیں گے جلدی جلدی 10-12 منٹ میں ختم، اور پھر بیٹھ کر وہ اپنا ضرب لگائیں گے، وہ ذکر کریں گے، اشغال ہوگا، حالانکہ یہ تو نہیں ہے۔ تہجد تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ سارا زور بہی پر ہے جو نکل چکا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ زور جو ہے سورہ مزمل کے آغاز میں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ ترتیل قرآن تو تبھی ہوگی جب قرآن آپ یاد کریں، قرآن یاد نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ جاگ گئے ہیں، جاگ کر جو جاگنے کی عادت پڑ گئی ہے، ایک خاص عمر کے بعد جو ہے وہ ایسا مشکل بھی نہیں رہتا، نیند کا وہ تقاضا نہیں رہتا انسان کے جسم کے اوپر جتنا کہ جوانی میں ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور جاگ کر وہ ہے کہ نماز کا معاملہ جو ہے وہ تو ہے مختصر، تہجد ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے جو بھی مشرب ہیں، مسلک ہیں، ان کے مطابق وہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی در حقیقت اصل روح تہجد سے گویا کہ بہت بعد رکھنے والی شے ہے، اس لیے کہ اس میں تو اصل ایمفیسس جو ہے قیام اللیل میں وہ بھی ترتیل قرآن پر ہے، اور یہاں بھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اس لیے کہ آیت کو جوڑیے تو پہلے قرآن الفجر کا ذکر آیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ رائے میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور کے لیے بھی نفل ہی کے درجے میں تھی، اور اس رائے سے اختلاف ہے کہ جو فرض قرار دیتے ہیں۔ آخری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ریشیو پروپورشن کا معاملہ جو ہے تلپٹ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ تقرب الی اللہ کے یہ جو میری کتاب ہے قرب الہی کے 2 مراتب، اس میں میری ایک تقریر ہے بڑی مفصل جس میں میں نے حدیث دی ہے کہ ایک ہے تقرب الی اللہ بالنوافل، ایک ہے تقرب الی اللہ بالفرائض۔ اس کے معاملے میں جو اس وقت پورے ہمارے فکر دین اور تصور دین کے اندر کجی آ چکی ہے، اس کو اس حدیث کے حوالے سے ضرور درست کرنا چاہیے کہ تقرب الی النوافل کا درجہ تو بہت اونچا ہے، لیکن اللہ کو محبوب تر ہے تقرب بالفرائض، اور اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ 2 منزلیں ہیں، تو ایک منزل نیچے کی پہلی ہے اور ایک اوپر والی ہے، اونچی دوسری منزل ہے لیکن اہم تر پہلی منزل ہے۔ پہلی منزل ہو سکتی ہے بغیر دوسری منزل کے، لیکن دوسری منزل کا کوئی امکان ہی نہیں، کہاں بنائیں گے اسے جب تک کہ پہلی منزل نہ ہو۔ تو تقرب بالفرائض جو ہے، دیکھیے اب یہ حدیث جو ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ قال، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی، میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا تو میرا اسے اعلان جنگ ہے، تیار ہو جائے پھر وہ۔ اب دیکھیے یہ حدیث ہے ہی تصوف کی حدیث، اس کا ذکر ہی شروع ہو رہا ہے ولی سے، اللہ کے ساتھ تعلق ولایت باہمی۔ من عادی لی ولیا، جس نے میرے کسی دوست اور میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو وہ سن لے میری طرف سے الٹیمیٹم ہے پھر اسے۔ یا عام انسانی سطح پر بھی ہوتا، آپ کسی کے دشمن ہیں تو اس کا جو دوست ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہے، پھر تو وہی بات ہے، پھر میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء، اور نہیں میری طرف میرا بندہ تقرب حاصل کرتا، احب مما افترضت علیہ، جو محبوب تر ہو مجھے اس چیز سے کہ جسے میں نے اس پر فرض کیا۔ اب یہ تقرب فرض کے ذریعے سے، تو محبوب ترین جو ہے مجھے وہی ہے کہ جو ان فرائض کی ادائیگی کے ذریعے مجھ سے تقرب کرے، مما افترضت علیہ، جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، اس کے ذریعے سے، اس کی تعمیل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ مجھے محبوب ترین ہے۔ البتہ
ولا یزال عبدی، اب ظاہر بات ہے کہ دوسری منزل کا ذکر ہو رہا ہے، یہ گویا کہ اس میں ریلیونٹ معاملہ ہوگا صرف ان لوگوں کا جو پہلی منزل پوری کر چکے ہو، دوسری منزل کیسے آ جائے گی اس کے بغیر؟ یہ نہیں کہ اسے بائی پاس کر کے ہوا کے اندر ہی آپ نے تعمیر دوسری منزل کی شروع کر دی۔ تو فرمایا ولا یزال عبدی یتقرب الی، اور میرا بندہ میری طرف بڑھتا رہتا ہے، قرب حاصل کرتا رہتا ہے، بالنوافل، نفلوں کے ذریعے۔ پہلا مرحلہ بالفرائض جو مجھے محبوب ترین ہے، لیکن یہ کہ جو اس سے آگے بڑھے فرض پورے کر کے اور وہ نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فاذا احببتہ، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کے وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہ، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور میرا ایسا بندہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے گا میں لازماً اسے عطا کروں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي أُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے میری پناہ طلب کرے گا کسی کے مقابلے میں لازماً اسے پناہ دوں گا۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، حدیث قدسی ہے، اب اس میں دو درجے آ گئے، لیکن فرائض کا تصور جو ہے در حقیقت وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں محدود ہونے کے باعث یہ پوری حدیث جو ہے یہ تقریباً بے معنی ہو گئی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے، آگے یہ یاد نہیں رہا کہ دین کی تبلیغ بھی فرض ہے، آگے یہ یاد نہیں رہا کہ دین کے لیے جہاد بھی فرض ہے، دین کی جد و جہد، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرض ہے۔ وہ جو پورا کا پورا تصور فرائض ہے اس کو سامنے یہاں رکھیں تو معلوم ہوا کہ اس کو بھرپور طریقے پر اپنے ان فرائض کو ادا کرتے ہوئے، ان میں جو بھی حق بنتا ہے ان کا حق ادا کرتے ہوئے، اگر ایک انسان اگر مزید جو ہے تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے، ان میں وہ نماز کے نوافل بھی ہوں گے یقیناً، اس میں صدقات نافلہ بھی ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ تھی اس نے دے دی، یہ تقرب الفرائض کے درجے میں آئے گا، ایک وہ صدقات نافلہ ہے کہ جو اور دے رہا ہے، قرض کر دے رہا ہے، اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ یہ تقرب النوافل آ جائے گا۔ تو جو شخص یہ کام کرے گا پھر رتبہ اس کا اتنا بلند ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیں، بڑی پیاری بات ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی نے بتائی، مختار حسین فاروقی صاحب نے، کہ شیخ ابن عربی ویسے تو بہت بدنام ہے ہمارے ہاں، اہل حدیث حضرات تو خیر انہیں مسلمان ہی ماننے کو تیار نہیں، اور بھی بہت سے حضرات جو ہیں ان سے کافی سوء ظن رکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے ان کی مدافعت میں ان کا ایک شعر سنایا تھا آپ کو کہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، رب رب ہی رہتا ہے خواہ کتنا ہی نزول اجلال فرما لے، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کہیں پہنچ جائے، ساتویں آسمان پر پہنچ کر بھی محمد بندے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، فاوحى الى عبده ما اوحى، اور اس کو دکھایا اللہ نے جو چاہا دکھایا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر بھی آ جاتا ہے ہر پچھلی شب کو، ہر شب کے پچھلے حصے میں، تب بھی وہ اللہ ہی رہے گا، الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى۔ اسی طرح کا ایک جملہ انہوں نے مجھے سنایا، ان کے مطالعے میں آیا، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے حوالے سے ابن عربی ایک بات کہتے ہیں بڑی پیاری، کہ تقرب بالفرائض کے ذریعے سے، تقرب بالنوافل کے ذریعے سے اللہ بندے کا ہاتھ بنتا ہے، اور تقرب بالفرائض کے ذریعے سے بندہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ وہ جو فرمایا گیا نا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ پھر جیسے کہ کوڑا مارتا ہے کوئی شخص کسی کو، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بل نقذف بالحق علی الباطل، حق کی ہم ضرب لگاتے ہیں باطل کے اوپر، یہ ضرب جو ہے باطل کے اوپر حق کی لگانی، یہ گویا کہ اللہ کے وہ بندے جو تقرب الفرائض کا کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ بن گئے ہیں، یہ ہے اس کا قول ابن عربی کا۔ اس لیے کہ اللہ کے منشا کو پورا کرنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے اوامر کی تنفیذ کرنے والے، اللہ کے جو منع کردہ چیزیں ہیں ان کے لیے ان کی تنکیر اور ان پر لوگوں کو روکنے والے، نہیں کرنے والے، یہ گویا کہ اللہ کا کام کرنے والے بن گئے، یہ اللہ کے ہاتھ بن گئے، یہ اللہ کے فوجدار بن گئے۔
اور جو لوگ نوافل کے ذریعے سے کر رہے ہیں اللہ ان کا ہاتھ بن گیا، اللہ تعالیٰ ان کے کان بن گیا۔ تو یہ جو پہلا ہے تقرب بالفرائض کا، اس کے ضمن میں یہ اضافہ جو ہے شیخ ابن عربی کا بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کے شواہد یہی ہے۔ در حقیقت اللہ جب پکڑتا ہے کسی کو تو اپنے ہی بندوں کے ذریعے سے ضرب لگاتا ہے۔ بدر میں سزا ملی ہے اللہ کی طرف سے، لیکن تلواریں کس کی چلی تھی؟ وہ حمزہ کی اور علی کی اور ابو عبیدہ کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہے تقرب بالفرائض کا تصور۔ اس کو ایک حد میں کم سے کم منیمم درجے میں آدمی پورا کر رہا ہو تب تقرب بالنوافل کا کوئی امکان پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز ہے ہی نہیں، نہ داعی ہے، نہ دین کی اقامت کا کوئی جذبہ ہے، نہ اس کے لیے کسی جماعت میں شمولیت کا کوئی خیال ہے، لیکن وہ تہجد کا ایک نظام چل رہا ہے، اس کے اوپر خوب التزام ہے، اس کی پابندی ہو رہی ہے، یہ چیز در حقیقت فلسفہ دین اور نظام دین کے اعتبار سے یہ اس جگہ پر صحیح فٹ نہیں ہے۔ عربی میں جیسا کہ کئی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا، ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں رکھ دینا۔ تو دین کا یہ پورا ایک نظام ہے، اس میں جس شے کا جو مقام ہے وہیں پر اس کو رکھا جائے، تب وہ بامانی بھی ہے، نتیجہ خیز بھی ہے۔ وہاں سے ہٹا کر چاہے آپ اس کو کتنا ہی بڑھا لیں، کتنا ہی اس کے بارے میں غلو کر لیں، وہ شے پھر وہ برکات اس کے ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتی کہ جو اپنے اصل مقام پر اگر وہ ہو تو اس صورت میں پیدا ہوں گی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم۔